نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ناظرین، اس وقت سکرین پر آپ جس خوبصورت معصوم صورت اور پھول سی بچی کی تصویر دیکھ رہے ہیں، اس نے ثابت کیا ہے کہ پورے عالم عرب میں اس وقت کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی اسٹوڈنٹ اس کی ٹکر کا نہیں ہے۔ اس نے ایک ایسے مقابلے میں حصہ لے کر سب سے بڑا ٹائٹل اپنے نام کیا ہے، جس میں پورے عالم عرب کے 44 ممالک کے 2 کروڑ 20 لاکھ طلبہ و طالبات شریک تھے۔ اس بچی کی عمر 11 سال ہے۔ اس کا تعلق شام کے مشہور اور تاریخی شہر الحلب سے ہے۔ دردناک بات یہ ہے کہ 2-3 سال پہلے اس کے والد صاحب وفات پا گئے تھے، لیکن اس کی والدہ نے بہت جرری خاتون ہے، ان بڑی ہمت، حوصلے اور استقامت سے اپنی بچی کی اس طرح سے پرورش کی، اور اس نے 100 سے زیادہ علمی، فنی، فکری، ادبی کتابوں کا مطالعہ کیا جو ریکوائرمنٹ تھی اس کے مقابلے کی۔ پھر وہ اس مقابلے کے لیے دبئی میں آئی، جہاں دنیا بھر کے عالم عرب کے طلبہ و طالبات آئے ہوئے تھے، لیکن اس یتیم اور شہید کی بیٹی بچی نے اور ایک بیوہ ماں کی بچی نے وہاں ایسی خوبصورت عربی میں سوالات کے جوابات دیے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ ان کو پورے میڈیا میں، عالم عرب کے میڈیا میں پذیرائی بھی ملی، اور شیخ محمد بن راشد آل مختوم نے اپنے ہاتھ سے انہیں اعزاز سے بھی نوازا، اور $1 ملین امریکی انعام بھی انہیں دیا گیا۔ اس بچی سے پوچھا گیا کہ اپنے والد گرامی کے بارے میں آپ کہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ اپنے والد سے جنت میں ملوں گی۔ چونکہ والدہ نے ایک بہت محبت اور پیار اور الفت سے اس بچی کی تربیت کی ہے، تو والدہ کے بارے میں جب یہ ماں کی عظمت کے حوالے سے اشعار پڑھتی ہے، رقت انگیز انداز میں، معصوم انداز میں جب یہ شعر پڑھتی ہے، تو کوئی آنکھ ایسی نہیں جو بھیگ نہ جائے۔ ناظرین، عام عربوں کے برعکس یہ بچی جب بات کرتی ہیں تو بہت فصیح اور بہت قدیم عربی میں بات کرتی ہیں۔ یا تو یہ قرآن مجید کی آیت سے استدلال پیش کرتی ہیں، یا حدیث شریف سے استدلال پیش کرتی ہیں، یا امیر الشعراء احمد شوقی کے کلام سے، اس کے شعر سے اپنے مافی ضمیر کا اظہار کرتی ہیں۔ اور عام عربوں کے برعکس یہ اسی زبان میں بات کرتی ہیں جس کو سیکھنے کے لیے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کے بعد حلیمہ سعدیہ کے دیس میں بھیج دیا گیا تھا۔ ناظرین، یہاں مجھے شکوہ بھی ہے کہ جب ہمارے بچوں میں سے کوئی ہادیہ ہاشمی کی صورت میں اپنی آواز کا ہنر اور فن پیش کرتی ہیں تو اس پر میڈیا بھی بہت بات کرتا ہے، اس پہ عالمی میڈیا بھی رپورٹس نشر کرتا ہے، لیکن جب اتنی بڑی عالم عرب کی بچی اتنا بڑا کارنامہ کرتی ہے اور اس کا تعلق ایک ایسے ملک سے ہوتا ہے جہاں جوان کم ہے، جہاں خواتین زیادہ ہیں، جہاں بیوہ زیادہ ہیں، جہاں شہداء کی تعداد زیادہ ہے، جہاں یتیم زیادہ ہیں، ایسے پس منظر سے جس کا والد موجود نہیں ہے، جس کی والدہ بیوہ ہے، وہ اٹھ کے اتنا بڑا اعزاز اپنے نام کرتی ہیں، تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارا میڈیا اس خبر کو نہ تو پیش کرتا ہے، نہ اس کی پذیرائی کرتا ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم اپنے ایسے بچوں کو، ایسی صلاحیت کو، ایسے ٹیلنٹ کو، ایسے ہنر کو گلیمرائز نہیں کریں گے، ان کی تعریف نہیں کریں گے، بطور نمونہ اپنے بچوں کے سامنے اسے پیش نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے بچے اس صراط مستقیم پر کیسے چلیں گے؟ پھر وہ اپنے اسلاف کے، اپنے اجداد کے علم و ہنر کے راستے پر اپنا نام کیسے پیدا کریں گے؟ جب آپ ان کے سامنے دوسری چیزیں بطور نمونہ پیش کریں گے تو پھر ہمیں شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے دین کی طرف، اپنے اسلاف کی طرف، سیرت کی طرف نہیں آتے۔ ایسی صورت میں پیغام ٹی وی جیسے ادارے اور میڈیا ہاؤسز بہت غنیمت ہیں جو امت کے لیے ایسی خبریں ڈھونڈ ڈھونڈ کے خوشی کی، راحت کی، ہمت کی، حوصلہ افزائی کی خبریں پیش کرتے ہیں۔ اس بچی سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بہترین کتاب کون سی آپ تجویز کرتی ہیں، سجیسٹ کرتی ہیں جو ہمارے بچے اور بڑے پڑھیں، اس نے کہا السیرہ النبویہ، کیونکہ پیارے پیغمبر کی سیرت میں علم بھی ہے، ادب بھی ہے، دین بھی ہے، تاریخ بھی ہے، ہسٹری بھی ہے اور آداب بھی ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی وہ بلوچی بچی تو آپ کو یاد ہوگی جس کا نام تارا بلوچ تھا اور جس کا IQ لیول ایسا تھا کہ آکسفورڈ میں جا کے جس نے مقابلہ جیتا اور آئنسٹائن سے بڑے IQ لیول کا مظاہرہ کیا، اور اس وقت وہ دنیا بھر کی سب سے ذہین بچی ایک پاکستانی بچی ہے، لیکن افسوس میرا خیال اس کے بارے میں بھی بہت کم ہمیں آگاہی حاصل ہے۔ بہرحال یہ تارا بلوچ ہوں یا شامل بکور ہوں یا پاکستانی بچی ہو یا شامی بچی ہو، وہ بتاتی ہے کہ یہ امت بانج نہیں ہے، اس امت میں صلاحیت ہے، ہنر ہے، فن ہے، اور اس میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہے، اس کے بچوں میں ایسی ہمت ہے۔ تو اگر کمی ہے تو میرا خیال ہے ہماری کسی ایگزیکیوشن میں کمی ہے، ہماری شیئرنگ میں کمی ہے، ہماری کسی مینجمنٹ میں کمی ہے، ہماری کسی سسٹم میں خرابی ہے، ورنہ اس امت میں اور اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔